کو بتاتے چلیں کہ کراچی کے NICVT ہاسپٹل میں اب فالج کا مفت علاج شروع ہو چکا ہے اور اسی سلسلے میں پہلا اسٹروک انٹرونشن پروسیجر کامیابی سے کر کے کارڈک ہیلتھ کیئر میں تاریخ رقم کرتی ہے. پہلے پروسیجر میں پروفیسر عرفان رضوی کی ٹیم نے فالج کی شکار خاتون کے دماغ میں اسٹنٹ کی مدد سے اور کسی بھی پیچیدگی کے بغیر خون کا لوتھڑا جو ہے وہ کامیابی سے نکالا. یہ ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جب آپ کو برین ہیمریج بھی ہوتا ہے تو وہ کتنی لمبی اور کتنی کمپلیکیٹڈ سرجری ہوتی ہے, مطلب کہ جس میں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ سروائیول چانسز بھی کتنے ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ پہلا ہم نے دیکھا ہے کہ جی کیونکہ علاج بھی ایک مفت ہو رہا ہے اور کتنے زبردست طریقے سے یہ پروسیجر ہمارا عمل میں آیا. یہ سیلیبریٹ کرنے والی بات ہے, بالکل سیلیبریٹ کرنے والی بات ہے. تو اسی پر ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. اسٹوڈیوز میں اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر عرفان امجد لطفی صاحب. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. وی آر آنرڈ ٹو ہیو یو آن آور شو. یہ بتائیں کہ یہ ذرا یہ جو ہے اسٹروک انٹرونشن پروسیجر یہ ہے کیا, اور یہ پہلے کیوں نہیں ہو پایا اس سے پہلے ہمارے ہاسپٹل سے؟ اصل میں پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, فالج ہر 5واں 6واں آدمی پاکستان میں فالج کا شکار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایج کے حساب سے. اور فالج دو طرح سے ہوتا ہے, یا تو برین کی نس پھٹ جاتی ہے, اس کو ہیمریجک فالج بولتے ہیں, یا کلاٹنگ یا کلاٹ آتا ہے تو یہ نان ہیمریجک فالج ہوتا ہے. نان ہیمریجک فالج کی جو شرح ہے وہ 80% ہے, 70 سے 80% ہے, اور ہیمریجک کی 30-20% شرح ہے. اوکے. تو ہمارے ملک میں سوسائٹی میں بہت بڑا برڈن ہے فالج کا, اور آپ بھی سمجھیں کہ فالج کے بعد جسم کا ایک حصہ بیکار ہو جاتا ہے تو ویسے ہی کام کا نہیں تھا. سوسائٹی پہ برڈن, گھر پہ برڈن, اس کو کون ٹیک کیئر کرے گا. اور زیادہ تر یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو گھر کے بریڈ اینڈ بٹر ہوتے ہیں, جو گھر کے کمانے والے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جب ہم اس کی بات کریں, سوری میں نے آپ کو کٹ کر رہی ہوں, لیکن ہم ذرا فالج کے والے سے بات بھی کریں کہ فالج کے چانسز کیوں بڑھتے ہیں. ہم اپنے بلڈ پریشر کا خیال نہیں رکھتے. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہے, ان کو بلڈ پریشر ہائی کا ایشو ہے. سو موسٹلی جو فالج کی طرف ہم جاتے ہیں وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے جاتے ہیں, اور بھی وجوہات ہوتی ہیں. نہیں, فالج کی سب سے بڑی وجہ جو ہے پاکستان میں یا دنیا بھر میں وہ اوبیسٹی ہے. صحیح ہے, ہائی کولیسٹرول ڈائٹس ہیں, اوبیسٹی ہے, لیک آف ایکسرسائز ہے, لیک آف موبلٹی ہے. تو یہ سب وجوہات بنتی ہیں کلاٹ بننے کی بلڈ میں. اور ہم لوگ 50 سال کی عمر کے بعد بلڈ تھنر نہیں لیتے, خون پتلا نہیں کرتے, تو وسکوسٹی بلڈ کی بڑھ جاتی ہے, آرٹریز نیرو ہو جاتی ہیں ایج کے حساب سے, تو بلڈ کلاٹ کے بننے کے بعد اس کے پھنسنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور وہ ٹریول کرتے ہوئے کہیں بھی جا کے, ہاں, جس جگہ پہ جائے گا جو نیرو آرٹری ہوگی, برین کی آرٹریز نیرو ہوتی ہیں, ہائی فلو ہوتا ہے, زیادہ تر یہ دل سے جاتے ہیں, دل سے جاتے ہیں یا گردن کی نسوں سے جاتے ہیں. 90% دل سے جاتے ہیں, اس لیے اوپر جا کے برین میں ہائی فلو ہوتا ہے, وہاں کی نس میں جا کے پھنس جاتا ہے. اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جب اگر وہاں پر جا کے رپچر ہو جائے تو پھر چانسز آپ کے خراب ہو جاتے ہیں. ہاں, خراب ہو جاتے ہیں سروائیول کے. صحیح. اچھا, یہ جو آپ کا اسٹروک انٹرونشن جو پروسیجر ہے, یہ کیا اس شخص کے لیے بھی پاسبل ہے جو کہ کافی عرصے سے فالج کا شکار ہو؟ نہیں, یہ پروسیجر ان لوگوں کے لیے کارآمد بالکل نہیں ہے جو 8 گھنٹے 10 گھنٹے گزار چکے ہیں. اچھا جی بالکل, یہ اس وقت کامیاب ہے جب آپ ونڈو ٹائم ہے اس کی برین کی. آپ کو پتہ ہے دماغ کے اندر نیورونز ہوتے ہیں, نیورونز ہر سیکنڈ کے اندر 1,20,000 نیورونز مر جاتے ہیں. اگر 4 گھنٹے کے بعد آپ پہنچیں گے تو برین کے آدھے نیورونز جو افیکٹڈ ایریا مر چکے ہوں گے. تو آپ کو ودن 4 آورس ہاسپٹل پہنچنا ہے, اور میکسیمم 6 آورس کے اندر ٹریٹمنٹ کرانی ہے. اسٹروک کو نکالنا ہے, ریورس کرنا ہے, کلاٹ کو نکالنا ہے, تب تو برین کارآمد ہوگا, دوبارہ کام کا ہوگا. ادروائز اگر آپ 6 گھنٹے کی ونڈو ٹائم سے باہر آ جائیں گے تو پھر کچھ کرنے کا فائدہ نہیں. اور جیسے یہ جو لوگ کافی عرصے سے فالج کا شکار ہیں تو ان کا تو پھر یہ ہو چکا ہوتا ہے جتنا نقصان جو ہوتا ہے, جی, تو اس کے اندر ریکوری کے چانسز کوئی ریکوری کے چانسز. اچھا, تو یہ صاحب نے ڈاکٹر صاحب بھی بتائے گا کہ کیا اس میں ایج کا عمل دخل ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پہلے سنتے تھے کہ جی ہاں کسی کی ایج 50 سے زیادہ ہوئی تو ان کو اسٹروک ہوا, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی اسپیسیفکلی لڑکوں میں ہم زیادہ دیکھتے ہیں کہ جی 23-24 سال کی عمر میں ان کو اسٹروک ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر وہ سروائیو نہیں کر پاتے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لائف اسٹائل کا چینج ہو جانا. آپ پچھلے 15-20 سال پہلے دیکھیں اور اب دیکھیں, فاسٹ فوڈ کی مقدار بہت بڑھ گئی ہے, اور اویلیبلٹی بہت بڑھ گئی ہے. آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے فوڈ آ جاتی ہے آپ کو, اور لوگ گھروں کا کھانا نہیں کھاتے. تو یہ بہت بڑی وجوہات ہیں. لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے, واک نہیں کرتے, رننگ نہیں کرتے. پہلے یاد ہے کہ لوگ رننگ بھی کرتے تھے اور میراتھن بھی ہوتی تھی. اب تو کوئی ایکٹیویٹی ایسے علاقوں میں ہوتی ہی نہیں ہے, اسپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. تو لوگوں کو لائف اسٹائل خراب ہونے کی وجہ سے اوبیسٹی بڑھ گئی, جس سے کولیسٹرول. ایک چیز یہ ہے کہ 3 طرح کے اسٹروکس ہوتے ہیں, ان کے بارے میں ہمیں ذرا بتا دیجیے گا کہ بیسیکلی اسٹروک کی 2 وجوہات ہیں بہن. میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ ایک ہیمریجک ہے, ایک نان ہیمریجک ہے, جس کو ڈرائی بولتے ہیں نان ہیمریجک کو, اور ویٹ بولتے ہیں ہیمریجک فالج کو. خون کی نس پھٹ جاتی ہے تو
بلیڈ ہو جاتا ہے, دونوں صورتوں میں فالج ہوتا ہے. تو میں نے سر ایک TIA جو ہوتا ہے وہ ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک جو ہے, وہ تیسرا فالج جو ہے جی جی وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بہت ہی مائنیوٹ ذرے جو ہیں بلڈ ویسلس میں آ کے پھنستے ہیں اور پھر بلڈ فلو کے ساتھ نکل جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ میرے والد صاحب اس کا شکار ہوئے تھے اور 3-4 گھنٹے بعد ریکورڈ. TIAs ہر آدمی کو جو 70-80 سال کا آدمی پہنچتا ہے اس کو TIAs کے اٹیک ہو چکے مگر اس سے کوئی برین ڈیمیج نہیں ہوتا. تو ریکرنگ ہوتے ہیں, ری پرفیوژن ہو جاتی ہے اس میں. اچھا, تو اس میں کوئی برین کا بہت بڑا حصہ ڈیمیج نہیں ہوتا. اچھا, اس لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو فیس سن ہو جاتا ہے یا منہ ٹیڑھا ہوتا ہے, اس کے بعد بلڈ کا فلو اس کو ذرے کو آگے نکال دیتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا یہ جو اسٹروک انٹرونشن پروسیجر ہے از اٹ گڈ فار آل دا ایجز, یا پھر ہوتا ہے کہ نہیں جی اس پرٹیکولر ایج تک ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں اور اگر ایج زیادہ بڑھ جائے تو پھر وہاں پر یہ پروسیجر ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. کسی بھی ایج میں اگر خون کا لوتھڑا پھنس گیا ہے نس میں برین کی جا کے تو آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں. اور جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ یہ علاج ابھی تک کیوں نہیں ہوا, تو میں یہاں بتاتے چلوں اس چینل کے حوالے سے کہ یہ علاج بہت مہنگا ہے. اچھا, اور اس کا سامان جو ہے بہت مہنگا آتا ہے. آپ ہی سمجھیں کہ 8 سے 10 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں ایک پروسیجر پہ. جی بالکل. اسی لیے پرائیویٹ سیکٹرز میں اور جہاں لوگ 4 گھنٹے کے ونڈو ٹائم پہ آتے ہیں ہاسپٹل, تو آپ ان سے بولیں گے پرائیویٹ سیکٹر میں کہ آپ مجھے 6 لاکھ 8 لاکھ روپے جمع کرائیں, تو وہ ارینج کیسے کرے گا؟ رات کو 3 بجے فالج ہو گیا, صبح فالج ہو گیا, تو کیسے کرے گا؟ اور وہ جب ارینج کرے گا, جب تک پرائیویٹ سیکٹر اس کو شروع نہیں کریں گے, کیونکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر تو بزنس ماڈل ہے نا, تو پیشنٹ کے ارینج کرنے میں اس کا ونڈو ٹائم نکل جاتا ہے. اگر ونڈو ٹائم نکل گیا تو پھر فالج کا علاج کیا ہوا, فائدہ نہیں ہوا نا. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسے سمٹمس ہیں جن کو ہم دیکھ کے بھانپ سکتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں دس پرسن از مور پرون ٹوورڈز اے اسٹروک, کچھ ہم ایسا بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں, جسم کے کسی بھی حصے میں اچانک ناکارہ ہو جانا, آپ دوبارہ بول رہا ہوں, اچانک آپ کا ہاتھ موو نہ کرے, آپ کی ٹانگ نہ موو کرے, اچانک آپ کو پتہ نہیں تھا, بالکل ٹھیک تھے, اب اچانک ہو گئے. فالج اس طرح ہوتا ہے. اچانک ایک حصے کا پیرالائز ہو جانا, اچانک منہ کا ٹیڑھا ہو جانا. جیسے ہم اکثر بزرگ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی جیسے وہ اگر واش روم جا رہے ہیں چلتے پھرتے, انہوں نے کہا ہماری ٹانگ جو ہے کام کرنا بند کر دیا, وہ نیچے گر گئے. جی, سو وہ اچانک, جیسے اس کا مطلب پہلے کوئی سمٹم ایسا جو نہیں تھا. نہیں, ایسے فالج میں سمٹم نہیں آتے پہلے. اچھا, ایک تو سر وہ ایک تو ایک الگ چیز ہے خیر یہ سیٹ کے کہ ٹویچنگ وغیرہ ہونا, وہ تو اس کی سائن نہیں ہوتی. نہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ اچھا یہ بتائیں کہ جب کبھی ہم چونکہ پاکستان کی بات کریں تو بہت سے لوگ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں, تو نارمل کسی پروسیجر کے لیے بھی کافی گھنٹے لگ جاتے ہیں ان کو کہیں پہ پہنچانے میں, تو از دیر اینی تھنگ دیٹ اے پرسن کین ڈو ان کو لے جاتے ہوئے کہ تھوڑا سا ان کی سمٹمس جو ہیں وہ تھوڑی سی نارمل رہ سکیں, یا جو میڈکس پیرامیڈکس ان کو لے کے جا رہے ہیں گلی محلے کے کویکس کے پاس بھی لے جاتے ہیں؟ اچھا, میں نے پہلے بھی کئی پروگرام میں یہ بولا کہ جب بھی فالج ہو کسی کو, ایک تو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. گھر میں تو آئیڈینٹیفائی ہو ہی نہیں پاتا. آپ فوراً کسی بڑے ہسپتال لے کے جائیں. اچھا, کسی بڑے ہسپتال, چھوٹے ہسپتال میں نہ جائیں. اچھا, لیکن ابھی NICVT جہاں پر آپ نے کہا وہاں پر تو پروسیجر ہو رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ فرض کریں کہ اور کسی بڑے ہاسپٹل لے جا رہے ہیں جہاں پر یہ پروسیجر نہیں ہو رہا, تو وہاں پر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ وہی والی بات ہے کہ گورنمنٹ سیٹ اپ جو NICVT ہے سندھ گورنمنٹ کا, اس نے یہ بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے. جی جی, سندھ کے لیے اور کراچی کے لیے بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے کہ اس نے فری آف کاسٹ کر دیا. آپ کے 10 لاکھ روپے خرچ ہوں یا 12 لاکھ خرچ ہوں, کسی سے ایک پائی بھی نہیں لے رہے. یہ بہت بڑی فیسلٹی. اگر آپ ونڈو, ہم تو سب کو بولتے ہیں کہ ونڈو ٹائم پہ اگر آپ کو فالج ہوتا ہے سیدھا NICVT لے کے آئیں. یہ سروس 24/7 ہے. سپوز کہ somebody is in اسلام آباد اور وہ نہ افورڈ کر سکتے تو وہ کہاں لے کے جائیں؟ اسلام آباد میں ایک ہاسپٹل ہے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی. جی جی جی, وہ بھی گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے, انہوں نے یہ سروس شروع کی, وہاں پر بھی یہ شروع کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, بس آخر میں آپ سے بات پوچھنا چاہیں گے کہ پرسیپشن یہ ہے ہماری سوچ یہ ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کو سردیوں میں کوشش کریں کہ آپ ان کو زیادہ وارم رکھیں, ان کا باڈی ٹیمپریچر آپ نا بہتر رکھیں, کیونکہ اگر ان کو سردی لگ جاتی ہے تو ان میں جو اسٹروک کے چانسز ہیں, ان کا اسٹروک کا رسک ہے وہ بڑھ جاتا ہے. از اٹ ٹرو؟ ہاں, بہت اچھا سوال ہے کہ اسٹروک کے رسک سردیوں میں بڑھ جاتا ہے. ایک تو ایج زیادہ ہے, اور اولڈ ایج آدمی کی موبلٹی ویسے ہی کم ہو جاتی ہے. گرمیوں میں تو پھر بھی ہوتی ہے, سردیوں میں یہ نکلتا نہیں باہر نا, لوگ نکلتے نہیں, تو سردیوں میں رسک فیکٹرز بڑھ جاتے ہیں. سردیوں میں زیادہ فالج ہوتے ہیں. اسی لیے امریکہ میں بھی وہ سینٹرز بہت زیادہ ہائی والیوم سینٹر ہے جہاں پر بہت سردی پڑتی ہے. جیسے بفلو ہے جہاں سے میں نے سیکھا ہے, وہاں بہت نائگرا فال کے ساتھ بہت زیادہ سردی پڑتی ہے, تو وہاں پر اسٹروک بہت زیادہ ہے. وہاں پر اس لیے لوگ ویسے کیئر بھی کرتے ہیں, وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بالکل ویسے ہی رکھتے ہیں تاکہ وہ صحیح رہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر عرفان لطفی صاحب ہمارے موجود تھے, اور پلیز ایک میسج ہم آپ کو دینا چاہیں گے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے آخر میں بہت اچھی بات کی اور ہمیں بھی معلوم نہیں تھا کہ
اپنے پیرنٹس کا, اپنے بزرگ کا جب سردیاں ہوتی ہیں تو ان کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا جس کمرے میں وہ ہیں, اور کوشش کریں کہ ان کو ٹھنڈ نہ لگے, کیونکہ اگر ٹھنڈ بڑھی اور ان کو ٹھنڈ زیادہ لگی تو ان کے اسٹروک کے چانسز بڑھ سکتے ہیں, خون بھی تو جمنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بالکل ایسے ہی ہم لوگ بھی ایٹ ٹائمز نم فیل کرتے ہیں, لیکن جو سائنس ہیں وہ یہ ہے کہ اچانک نمنس ہو, اس کے علاوہ ویکنیس ہو چہرے میں, بازو میں یا ٹانگ میں, کسی جسم کے کسی ایک حصے میں کنفیوژن ہو, بات کرنے میں پرابلم ہو رہی ہو, تکلیف ہو رہی ہو, اس کے ساتھ ساتھ بات سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہو, تو ایسے میں آپ فوری طور پر کسی جو میڈیکل ایکسپرٹ کے پاس ان کو لے کے جائیں, ان کا چیک اپ کروائیں. دیٹ کین بی اے سائن آف اسٹروک. اور سردیاں آ رہی ہیں, لیئر دم اپ. جو آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے جو بزرگ ہیں گھر میں, آپ کے نانا دادا, ان کو اچھی طرح لیئرز پہنائیں تاکہ اسٹروک کے چانسز کم ہیں. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.